اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ الْحَكِيمُ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ صلوات گزارش کروں گا ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص حاضرین مجلس کے مرحومین ذاکرین مجلس کے مرحومین بانیان مجلس کے خاص طور پر ملک فقیر علی اس امام بارگاہ سے اس عزاداری سے ان کا بنیادی اساسی تعلق ان کی مغفرت ان کے درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد مغفرت کے لیے بلندتر صلوات اللہم صلی علی اس سے بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اس سے بھی بلند پڑھی جا سکتی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد سورہ مبارکہ آل عمران ماشاءاللہ سورہ کا نام بھی دادا کے نام پر ہے اور آیت کا عنوان بھی پوتے کے نام پر ہے آیت نمبر 124 والذین ينفقون فی السراء والضراء ترجمہ کرنے سے پہلے عرض کروں کہ پورا قرآن اللہ نے اہل بیت کی منقبت میں نازل کیا ہے اچھا جہاں جہاں ابو لہب جیسوں کا ذکر ہے جہاں جہاں اہل بیت کے دشمنوں کا ذکر ہے وہ بھی تو اہل بیت کا ہی ذکر ہے یہ کلام فارمولوں کی کتاب ہے یہ اصولوں کی کتاب ہے قرآن میں مولا علی کے نام کا سورہ نہیں آئے گا سیدہ زہرا کے نام کا سورہ نہیں آئے گا اس لیے کہ اللہ کو قرآن بچانا تھا صلوات پڑھ لیں محمد و آل جی یہ بشری تقاضا ہے کہ یہ بہرحال دنیا سے جائے گا، یہ باڈی، یہ بدن بہرحال دنیا سے جائے گی۔
بدنوں کو تو جانا تھا، ظاہری طور پہ تو پردہ کرنا تھا۔ البتہ یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم نبی کی رحلت کو اگر مانتے ہیں، مولا علی کی شہادت کو اگر مانتے ہیں تو ہم ان کی زندگی کو نہیں مانتے۔ یہ دو علیحدہ باتیں ہیں۔ ہم واقع رحلت کے بھی قائل ہیں اور حیات نبی کے بھی قائل ہیں۔ ہم سانح شہادت کے بھی قائل ہیں اور حیات مولا علی کے بھی قائل ہیں۔ بلکہ میں اس لمبی بحث کو مختصر اگر ایک جملے میں کہوں، میں اپنے عقیدے کو بیان کروں تو میں یوں کہوں گا کہ میں شہنشاہ حسین نقوی زندہ ہوں، اس پر مجھے شک کرنا چاہیے۔ حسین زندہ ہے، یقین ہونا چاہیے۔ ان سے زیادہ زندہ کون ہے؟ ہم آج بھی جو بظاہر زندہ نظر آتے ہیں یہ مردہ ہو جائیں اگر حسینی نہ ہو۔ آج جو چلتے پھرتے لوگ ہم اور آپ نظر آ رہے ہیں یہ مردہ ہو جائیں اگر یہ حسینی نہ ہو، اور یقین جانیے وہ مردہ ہیں جو حسینی نہیں ہیں۔ کیا مردہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے جنازے کو غسل و کفن دے کے قبر کے حوالے کیا جاتا ہو؟ نہیں بھائی، ہماری تو دید نہج البلاغہ سے بنتی ہے، ہماری سوچ نہج البلاغہ سے بنتی ہے۔ ہم اخباروں کی سرخیاں پڑھ کے عقیدہ نہیں بناتے، ہم نہج البلاغہ پڑھ کے نظریہ بناتے ہیں۔ میرے مولا علی ارشاد فرماتے ہیں میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ علی مولا فرما رہے ہیں جنازے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ علی فرما رہے ہیں میرے مولا کچھ جنازے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ چلتے پھرتے ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے جو چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے وہ زندہ ہے، جس کا ضمیر مر گیا وہ زندہ کہاں ہے؟ جس کا احساس ختم ہو گیا وہ زندہ کہاں ہے؟ چلتی پھرتی میتیں، چلتے پھرتے جنازے۔ جی میت جب تک دفنائی نہ جائے، جتنا تاخیر کیا جا رہا ہوتا ہے میت کو دفنانے میں، اتنا ہی میت سے بدبو آنے کا احساس ہوتا ہے، میت سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ صحیح ہے؟ اگر معاشرے میں چلتے پھرتے جنازے ہیں اور مجھے بدبو نہیں آ رہی تو بیمار تو میں بھی ہوں۔ بھائی شامہ میرا سالم نہیں ہے، مجھے خوشبو بدبو نہیں آتی، یہ خوشبو بدبو نہ آنا یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے۔ نہیں عزیزو، اللہ کا ہم پہ کرم ہے کہ ہم جس جگہ بیٹھے ہیں اس سے اچھی جگہ نہیں ہے۔ میرے سنی شیعہ عزیز، میرے بھائی، یہ بہت روشن بات ہے، یہ امام بارگاہ شیعوں کی ملکیت نہیں ہے۔ میں اپنے بھائی سے کہوں گا، اپنے بھائی سے انوش سے کہوں گا، ان کی پوری برادری سے، امام بارگاہ شیعوں کی ملکیت نہیں ہے۔ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے، نوکر ہے۔ اگر ناراض نہ ہو تو ایک جملہ اور کہہ دوں، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے نوکر ہیں اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، ان کا ساتھ دیجئے۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ۔ جی کوئی دروازے پہ کھڑا ہوا ہے جو شناختی کارڈ چیک کرے کہ ہندو اندر نہیں آئے گا، عیسائی اندر نہیں آئے گا؟ سنی تو ویسے ہی ہماری جان ہے، سنیوں کے ساتھ تو ہمیں مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی۔ جن کے ساتھ مسئلہ ہو سکتا ہے کلمہ توحید کا، ہم نے تو ان کے لیے دروازہ بند نہیں کیا۔ جی سنی شیعہ سب مدرسہ بناتے ہیں، شیعہ بھی سنی بھی، مسجدیں سنی بھی بناتے ہیں، شیعہ بھی بناتے ہیں۔ جی مگر شیعوں کی اللہ کے دین میں خدمت تھوڑی زیادہ ہے، اور
وہ زیادہ اس طرح سے ہے کہ شیعہ مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بھی بناتے ہیں، اس لیے کہ کل قیامت میں اگر کسی ہندو نے اللہ سے شکایت کر دی، یا اللہ میں دین سمجھنے گیا تھا مجھے مسجد میں جانے نہیں دیا، تو کوئی جواب نہیں دے سکے گا، شیعہ جواب دیں گے ہم نے مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بنایا اس لیے تھا۔ یہ امام بارگاہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھرا لینا چاہیے۔ ہاں، گھٹے گھٹے ہوئے دماغ والا شیعہ نہیں ہوتا، مسلمان کو کھلے دماغ کا ہونا چاہیے۔ جی میں یہ بات بار بار کرتا ہوں، کچھ سیاستدان بھی تشریف فرمائے ہیں، کچھ الیکشن لڑنے والے دوست بھی بیٹھے ہیں، تو میرا دل کہہ رہا ہے یہاں ایک تکرار کر دوں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کلپس بن جاتے ہیں، لوگ کہیں گے مولانا نے یہ بات وہاں بھی کی تھی یہاں بھی کر دی، تو میں پہلے سے اجازت لے کے کہہ رہا ہوں، 3 لوگوں کو یا علی مدد کہنے سے پہلے 6 دفعہ سوچنا چاہیے۔ 3 طرح کے لوگوں کو یا علی مدد کہنے سے پہلے یا حسین کہنے سے پہلے 6 دفعہ سوچنا چاہیے۔ ایک کنجوس کو، کنجوس پیسہ ہی نہیں نکلتا اس سے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ خمس دیتا ہے، نہ صدقہ دیتا ہے، نہ بیواؤں یتیموں کا خیال رکھتا ہے، نہ کوئی فلاحی کام کرتا ہے، نہ کوئی کسی کے کام آتا ہے، یہ قبر میں اپنی زمینیں لے جانا چاہتا ہے۔ ناراض ہو گئے آپ؟ نہیں، بہت شکریہ۔ یہ قبر میں اپنی فیکٹری لے جانا چاہتا ہے۔ بھئی یہ تمہاری فیکٹری قبر میں نہیں جائے گی، یہ تو تمہارے بچوں کا، تمہارے اہل خانہ کا تم پہ احسان ہوگا کہ تمہیں کچھ کفن بھی دے دیں۔ وہ تمہاری جو اپنی زمین تھی نا وہ بھی تم پہ رحم نہیں کھائے گی۔ کنجوس اور علی والا ہو ہی نہیں سکتا۔ دروازے پہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، دروازے پر یتیم آیا تھا، یتامہ نہیں آئے تھے، ایک آیا تھا، اسیر آیا تھا، ایک اسرا نہیں آئے تھے، مسکین آیا تھا، مساکین نہیں آئے تھے، دروازے پر ایک آیا تھا، روٹیاں 5 نے دیں۔ ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے، اگر کسی فقیر کو، ہم گاڑی میں بیٹھے جا رہے ہیں، کسی فقیر کو، کسی ہمارے دوستوں میں سے جو گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، کسی نے مثلا 100 روپے دے دیے، اب اس نے دوبارہ مانگے یا دیکھا کہ دوسرے نے نکالنا چاہا، میں نے دے دیے، رہنے دو۔ ارے تمہارے 100 روپے سے اس کا کیا بھلا ہوگا، وہ 2 روٹیاں بھی نہیں لے پائے گا، اگر کوئی اور دے رہا تھا تم نے کیوں روک دیا؟ وہ جو تم نے دیا ہے اس کا تو ثواب تمہیں ملے گا، ان کو کیوں روک دیا؟ اور یاد رکھیے فقیر مانگنے والا نہیں ہوتا، یہ جو روڈوں پہ چاراہوں پہ مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ فقیر نہیں ہے، ذلیل ہیں۔ اس لیے کہ اللہ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے جیسے سے جا کر اپنے مسئلوں کو بیان کرتا ہے، اپنی مشکلات کو بیان کرتا ہے، تو وہ مجھ اللہ کی شکایت لگاتا ہے۔ تم نے خود اللہ سے کیوں نہیں بولا؟ اور پھر میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں جس کے پاس مصلی بھی ہو اور جس کے پاس علم بھی ہو، 2 رکعت نماز پڑھو اور مولا عباس کا واسطہ دو، کیسے نہیں ملے گا؟ تو کنجوس مولا علی والا نہیں ہوتا۔ میں مولا علی سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، مولا دروازے پہ مسکین یتیم اسیر آیا تھا، آپ اپنی روٹی دے دیتے، جناب زہرا کی بی بی کی روٹی سے سب لوگ افطار کر لیتے۔ یہاں تو افطار کے لیے روٹیاں بنائی گئی تھی، فقیر مسکین یتیم کو آپ نے دے دی، پانی سے افطار کر لیا، 3 دن تک پانی سے افطار کرتے رہے۔ تو عجب نہیں مولا علی کا جواب آئے، مانگنے والے نے کب کہا تھا کہ مجھے علی کی روٹی چاہیے؟ دروازے پر مانگ رہے ہیں، ہم سب دیں گے۔ یہ سخاوت کا گھرانہ، خفا تو نہیں ہو رہے؟ کنجوس مولا علی والا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا نام بتاؤں، بزدل۔ بھائی ٹھوکر نیاز بیگ میں مجلس ہو رہی ہے، نیاز بیگ کے علاقے کے لوگ ویسے ہی اپنی شہرت رکھتے ہیں، ڈرپوک تو علی والا ہوتا نہیں ہے، بزدل تو علی والا ہوتا نہیں ہے۔ مجھے اس سنی سے بڑا پیار ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے،
کربلا میں، نجف میں، مشہد میں لاکھوں شیعہ آ جا رہے ہیں، امام مولا حسین کے حرم میں، امام رضا کے حرم میں لاکھوں شیعہ آ جا رہے ہیں، کہیں کہیں 4 5 6 10 20 50 جگہ جگہ ہمیں ہاتھ باندھے ہوئے لوگ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ مجھے اس سنی سے بڑا پیار ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، وہ ہاتھ باندھ کر بتا رہا ہوتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے، مارتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کا ہم پہ کرم ہے کہ کوئی ہم سے ڈرتا نہیں ہے، بے حیثیت قوم ہم سے کوئی نہیں ڈرتا جی۔ دوسرا مجھے اس لیے بھی اس سے پیار ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کر سکون سے نماز پڑھ کر بتاتا ہے کہ میں نے جس دین کو سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرت بھی رکھتا ہوں، گھبرانے کی کیا بات ہے، میں نے یہی سمجھا ہے اسلام کو، میں ایسے ہی نماز پڑھنے کو میں نے سیکھا ہے، تو میں گھبراؤں کیوں اس بات سے کہ میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہوں؟ یہ بہادری، یہ شجاعت جی۔ مجھے جتنا اس سنی سے پیار ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، مجھے اتنا ہی اس شیعہ سے نفرت ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ بھائی کیا پشیمان ہو، نادم ہو، پشیمان ہو کہ مولا علی کو مانتے ہو، امام صادق کے مطابق نماز پڑھتے ہو؟ ہمارے پولیٹیشنز، ہمارے سیاستدان، ہمارے زمینداران، ہمارے افسران جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ ایک صاحب تو میں نے کہا بھائی تمہارے تو دادا بھی ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے، تمہارے تو ابا بھی ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں، تمہارا تو سارا گھر ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے، تم ہاتھ کیوں باندھ لیتے ہو؟ ایک افسر سے میں نے کہا، ایک وزیر صاحب سے، تو کہنے لگے مولانا کیا کریں، وہ دائیں بائیں مرہب کھڑے ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا تمہیں دائیں بائیں مرہب کھڑے نظر آ جاتے ہیں، دل میں اترا ہوا علی یاد نہیں آتا؟ لبیک یا حسین، بلند تر صلوات۔ ہمت کرو، اگر ہمارے ملک میں ہمارے حیثیت والے لوگ ڈرنا چھوڑ دیں، یقین جانیے حالات کچھ اور ہو جائیں گے۔ اور الحمدللہ ایسے لوگ ہیں، تعداد میں اضافہ ہوا ہے، بہتری آ رہی ہے۔ میں نہیں کہتا یہ میرے بار بار بولنے سے آ رہی ہے، مگر نہیں، خود سے بہتری آ رہی ہے جی۔ ہمت کرنے لگے لوگ، کوئی پشیمانی کی بات نہیں ہے۔ میں نے ایک وزیر تعلیم سے ملاقات کے درمیان میں نے ان سے کہا کہ ہمیں اسکولوں میں دینیات کی کتابوں میں وہ تصویر چاہیے جس میں بچے نماز سیکھ رہے ہوں، یعنی نماز کا چیپٹر ہو، اس میں پیش نماز ہاتھ باندھے ہوئے ہو، کیونکہ سنی اکثریتی ملک ہے، اور پیچھے جو ہے وہ 4 بچے کھولے ہوئے ہاتھ ہوں، ایک یہاں باندھے ہوئے ہو، ایک یہاں باندھے ہوئے ہو، یعنی وہ جو بچے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی جو نماز دکھائی جا رہی ہے کہ نماز پڑھنی کیسے ہے، تاکہ اسکول سے ہی اس بچے کو برداشت کا درس دیا جائے کہ ہم اس ملک میں دیوبندی بھی ہیں، ہم اس ملک میں بریلوی بھی ہیں، ہم اس ملک میں شیعہ بھی ہیں، اکثریت کیونکہ اہل سنت ہے تو پیش نماز سنی نظر آ رہا ہے، مگر پیچھے سب نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ کی ایک تصویر ہی معاشرے میں امن لے آئے گی، برداشت کو بڑھائے گی۔ میں ممنون ہوں ایک پنجاب کے ایک بہت بڑے تعلیمی ادارے کے سربراہ کا کہ انہوں نے میری اس طرح کی گفتگو کو، وہ میرے کلپ سنتے ہیں تو میں آپ علیحدہ نام بتاؤں گا، تو انہوں نے اپنے کالجز کے اندر سجدگاہیں رکھوا دی ہیں۔ ہاں دیوبندی ہیں وہ، شیعہ تو نہیں، وہ دیوبندی ہیں۔ انہوں نے اپنے کالجوں میں، اپنے اداروں میں، اپنے کیمپسوں میں سجدگاہوں کا باکس بھی رکھوا دیا ہے، اور اپنے اداروں میں پڑھنے والے شیعہ بچوں سے کہا ہے تمہارا عالم کہہ رہا ہے سنی کے پیچھے نماز پڑھو، ہاتھ کھول کے پڑھو، سجدگاہ رکھ کے پڑھو، لہٰذا ہم تمہارے لیے سجدگاہ رکھوا رہے ہیں۔ اس ملک کا حالات ہی کچھ اور ہو جائے جی۔ میں تو تھوڑا سا اشاراتاً عرض کروں گا کہ ماشاءاللہ آج کل مولویوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل بھی یہ ملاقاتیں ہوتی تو اتنا خون نہیں بہتا جی۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔
آپ کہیں اور چلے گئے، مجلس میں آ جائیے ایک بلند صلوات پڑھ کے۔ میرے اس انداز کی گفتگو تو 2 گھنٹے چلے گی۔ بسم اللہ بسم اللہ قبلہ۔ کوشش کر رہا ہوں کہ زیادہ طویل گفتگو نہ ہو۔ والذین، امام موسیٰ کاظم کے فضائل، قرآن میں اللہ مولا کی صفات کو بیان کر رہا ہے۔ ممکن ہے یہ بچہ مجلس کے بعد مجھے روک لے کہ مولانا قرآن تو نازل ہوا ہے نبی کے زمانے میں، امام موسیٰ کاظم تو 138 ہجری میں آئے ہیں، تو یہ قرآن میں مولا موسیٰ کاظم کے فضائل کیسے آ جائیں گے؟ اللہ نے کاظم کیا کہ پکارا ہے۔ ہاں، تو اس کے جوابوں میں سے ایک جواب یہ ہے کہ قرآن قیامت تک کی کتاب ہے۔ قرآن نازل نبی کے زمانے میں ہوا ہے، مگر اس میں قیامت تک آنے والے حالات، صفات، واقعات، شخصیات کا ذکر ہے، اور ایک آیت نہیں ہے۔ حجاج ابن یوسف جیسا جلاد اپنے دربار میں لوگوں کو لیے بیٹھا ہے، کہتا ہے ایک آیت نے میری کمر توڑ دی۔ حجاج کہتا ہے ایک آیت نے میری کمر توڑ دی، مجھے سمجھ میں نہیں آتی، سورہ نساء کی آیت۔ تو آواز دے کر کسی نے کہا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے آیت پڑھی، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِتُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ کوئی اہل کتاب مومن ہوئے بغیر نہیں مرے گا، ہر اہل کتاب مرنے سے پہلے مومن ہوگا، پھر دنیا سے جائے گا۔ کہنے لگا اس آیت نے میری کمر توڑ دی، آئے دن خبر آتی ہے کہ فلاں محلے کا یہودی مر گیا، فلاں محلے کا عیسائی مر گیا، وہ تو مومن ہو کے نہیں مر رہا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب مومن ہو کے مریں گے، اور ان کے ایمان کے اوپر گواہی دی جائے گی۔ گواہی دینے والا قیامت میں گواہی دے گا کہ یہ مومن ہو کے مرا ہے۔ تو کہتا ہے یہ آیت مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ رہی، یہ تو آئے دن کی خبر ہے کہ فلاں یہودی اور عیسائی مر گیا، مگر یہ تو مومن نہیں ہوتے۔ تو ابن حوشب نامی ایک میرے مولا کا چاہنے والا وہاں تھا، اس نے آواز دے کر کہا امیر جان کی امان ہو تو کچھ کہوں؟ اس نے کہا امان ہے، کہو۔ کہا حضور یہ آیت تو آخری زمانے کی ہے، جب حضرت مہدی ظہور کریں گے، حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو سارے یہودی اور سارے عیسائی مومن ہو جائیں گے۔ کہنے لگا یہ لائے کہاں سے ہو بات؟ حجاج کہنے لگا بات تو یہی سمجھ میں آتی ہے، اس کے علاوہ اس کا حل ہی نہیں ہے اس آیت کا، مگر یہ بات کہاں سے لائے ہو؟ تو اس نے کہا جان کی امان ہو تو بتاؤں؟ کہا بتاؤ۔ کہا محمد باقر نے بتایا ہے۔ صلوات پڑھ لیں مولا کی ذات پر۔ تو میں نے ایک دلیل دے دی اپنے اہل مطالعہ اور اہل علم دوستوں کو کہ ایسا ممکن ہے کہ آیت نبی کے زمانے میں اتری ہو، مگر اس کی مثال اور اس کا مصداق اور اس کا حامل بعد میں آئے، جیسے یہ آیت جو میں نے تلاوت کی، والذین ينفقون فی السراء والضراء۔ ایک گھرانہ ایسا ہے جو دارائی میں بھی عطا کرتا ہے اور ناداری میں بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ نے اسے بنایا ہی دینے کے لیے۔ ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی دیتے ہیں، ان کے پاس نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں۔ ہاں، ایک بچہ مجھ سے یہ آیت سن کے مجھے کہنے لگا مولانا پیسے ہوں گے تو دیں گے نا؟ میں نے کہا نہیں، تم دینے والے ہوتے تو پیسہ ہوتا۔ اپنے آپ کو دینے والا بناؤ تاکہ اللہ تمہیں واسطہ فیض بنا دے، اللہ تمہارے ذریعے سے لوگوں تک اپنے فیض کو پہنچائے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے ان کے پاس نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں، ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی دیتے ہیں۔ ایسا گھرانہ ہے۔ اچھا، اس گھرانے کی یعنی یہ جو آیت ہے، اس سے ملی ہوئی اس کے مفہوم کی ایک اور آیت مجھے یاد آ رہی ہے، جس میں پروردگار عالم شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کا ذکر کر رہا ہے۔ کلمہ طیبہ کا شجرۃ طیبہ، کلمہ خبیثہ کا شجرۃ خبیثہ۔ ایک خاندان ہے جو خبیثہ ہے، ایک خاندان ہے جو طیبہ ہے، ایک درخت ہے جو طیب ہے، ایک شجر ہے کہ جو خبیث ہے۔ اب وہ جو خبیث درخت ہے اس پر وقت نہیں ہے میرے پاس، یعنی کیونکہ وقت کم ہے نا، تو ہم طیب درخت پر بات کر لیتے ہیں۔ جو طیب درخت کی جو اللہ نے صفات بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ اصلھا ثابت، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں۔ ہاں، وہ سوکھے پتوں کی طرح نہیں ہوتا جی، ہوا چلی تو سوکھے پتے وہاں جا کے پڑ جاتے ہیں، وہاں سے ہوا نے رخ بدلا تو سوکھے پتے یہاں کے پڑ جائیں۔ جو روزانہ گھر بدلے، جو روزانہ در بدلے، جو روزانہ عقیدہ بدلے، وہ اس کی بنیادیں کمزور ہیں۔
شجرہ طیبہ کی پہلی صفت یہ ہے کہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمانوں میں. اور پھر جو جس آیت کے حصے کے لیے میں نے یہ آیت سنا دی، اس میں ارشاد ہوتا ہے تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا. یہ شجرہ طیبہ وہ شجر ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے، ہر موسم میں پھل دیتا ہے. ان کا کام ہی دینا ہے، ان کا کام ہی بانٹنا ہے، دینے والا گھرانہ. اس آیت میں والذین ينفقون فی السراء والضراء. دوسری صفت والکاظمین الغیظ، یہ سارا گھرانہ کاظم ہے، غصہ پی جاتے ہیں. جی بعض لوگوں کے تو غصہ ناک پہ رکھا ہوتا ہے، بعض لوگوں کا چہرہ اتنا اترا ہوا ہوتا ہے لگتا ہے جن کا چھٹا جہاز ڈوبا ہے. سلام کا جواب نہیں دیتے، دشمنیوں کو نسلوں میں منتقل کر دیتے ہیں. جی وہ ایک محاورہ کہا جاتا ہے بعض برادریوں میں کہ فاتحہ بھی پرانی نہیں ہوتی، بدلہ بھی پرانا نہیں ہوتا. تم مسلمان ہو، فاتحہ پرانی نہیں ہوتی، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. 2 سال بعد یاد آیا کہ فلاں عزیز کا انتقال ہوا تھا، ہم اب تک گئے نہیں فاتحہ پڑھنے، چلو آ گئے 2 سال بعد تم. لیکن یہ بدلہ پرانا نہیں ہوتا. تم مسلمان ہو، مسلمان اور کہے کہ بدلہ پرانا نہیں ہوتا، امام موسیٰ کاظم کا ماننے والا ہو اور کہے بدلہ نہ لینا ہی سب سے اچھا بدلہ ہے. سب سے اچھا بدلہ یہ ہے کہ بدلہ ہی نہ لیا جائے. جی امام کی شہادت کا دن ہے بھائی. والکاظمین الغیظ، جو غصہ پی جانے والے ہوں. جب امام کو لوگ تنگ کرتے تھے نا، اذیت پہنچاتے تھے، تو حضرت ہاتھوں کو اٹھا کے فرماتے اللہم اغفرہم انہم لا یعرفونی، یا اللہ انہیں معاف کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں. جی مملکت کا سربراہ کہیں بیٹھا ہوا ہو، سب تو اس کا ادب احترام اس کا خیال کر رہے ہیں. ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا، وہ سامنے اس کے پلیٹ کے اندر مثال کے طور پہ کچھ بسکٹس رکھے ہوئے تھے، وہ بچہ آیا، وہ بسکٹ اٹھا کے کھانا شروع ہو گیا، اور چلتے چلتے ایک مرتبہ اس کے اوپر ہاتھ پیر بھی مار دیا. تو لوگ کیا کہیں گے؟ بچے کو کچھ کہیں گے؟ بچے کو کہیں گے یہ جانتا نہیں ہے نا یہ کون صاحب ہے. میرے معصوم فرما رہے ہیں یہ جو ہمارے ساتھ بے ادبی کرنے والے ہیں، انہم لا یعرفونی، یہ ہمیں جانتے نہیں ہیں، یہ ہمیں جانتے نہیں. ان مجلسوں کا ایک اثر، اس امام بارگاہ کا ایک مقصد انہیں پہچانوانا ہے، تاکہ یہ ہم جانتے نہیں تھے کون ہے. الحمدللہ سوشل میڈیا، الحمدللہ آج جو طریقے رائج ہوتے چلے جا رہے ہیں، اب کوئی نہیں ملے گا دنیا میں جو یہ کہے کہ ہم علی کو نہیں جانتے. اب کوئی نہیں ملے گا دنیا میں جو یہ کہے کہ ہم امام حسین کو نہیں جانتے. ٹھیک ہے جان گئے ہو، تمہارے اپنے انداز سے ان کا احترام کرو، ضروری نہیں ہے کہ میرا انداز ہی کوئی اپنائے. والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے لوگ. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے لوگ. یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا عزیزو، ہر شخص کو، ہر اللہ کے ولی کو اللہ باب الحوائج نہیں بناتا. باب الحوائج بننے کے لیے اللہ کا اتنا قرب ضروری ہے، اتنا وہ قریب آ جائے کہ اللہ کا وہ دروازہ بن جائے. جی کمال عبدیت قرب الہی کا سبب. مجھے اندازہ ہے وقت تنگ ہو رہا ہے، میں اپنے بچوں جوانوں سے پوچھوں بتاؤ نبی کو معراج کہاں ہوئی؟ آواز آئے گی عند سدرۃ المنتہا. قرآن کہہ رہا ہے سدرۃ المنتہا پہ معراج ہوئی. جیسے ہی کہا جائے گا سدرۃ المنتہا پر معراج ہوئی تو میں اس سے پوچھوں گا سدرۃ المنتہا ہے کہاں؟ اب یہاں پر امتحان شروع ہو جائے گا جواب دینے والے کا. اگر وہ کہتا ہے آسمانوں میں، اشارہ کرتا ہے اوپر، تو یہیں سے اس کی توحید کا عقیدہ بگڑا ہوا نظر آئے گا. اللہ کو سمتوں میں محدود نہیں کیا جا سکتا. نہیں کہہ سکتے اللہ اوپر ہے. اللہ اوپر ہے، مولا علی فرما رہے ہیں اشاروں میں نہیں بات کرو. اللہ کو سمتوں میں محدود نہیں کیا جا سکتا. تو اگر کوئی کہتا ہے کہ معراج ہوئی تھی سدرۃ المنتہا، تو وہ کہاں ہے؟ کہ وہ اوپر، تو یہیں سے اس کی عقیدے کا بگاڑ شروع. تو پھر کہاں ہے سدرۃ المنتہا بھائی؟
تو جواب جو صحیح جواب آئے گا وہ یہ آئے گا کہ جہاں عبد اور معبود کا فاصلہ مٹ جائے. جہاں عبد اور معبود کا فاصلہ مٹ جائے اسی کو معراج کہتے ہیں. عزیزان گرامی، نبی اور اللہ میں جب فاصلہ مٹا تو اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں. جب حسین اور اللہ میں فاصلہ مٹا تو اسے کربلا معلی کہتے ہیں. ماشاءاللہ اسی طرح آپ نے میرے ساتھ نعرہ مارنا ہے، پہلے بندے سے لے کے وہ آخری بندے تک، اور آپ کی آواز نجف تک جانی چاہیے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ عبد اور معبود کا جہاں فاصلہ مٹ گیا ہو وہ ہے معراج. اور جو معراج پر ہوگا وہی باب اللہ کہلائے گا. لہذا ائمہ اہل بیت کے القاب میں ایک لقب ہے انتم باب اللہ. اے اہل بیت آپ اللہ کا دروازہ ہے. جی میرے مزاج میں اس انداز سے بات کرنا ہے نہیں، مگر ایک جملہ اشارے میں عرض کر رہا ہوں. دروازے سے آنے والے اور کھڑکیوں اور دیواروں سے آنے والوں میں فرق ہے. اللہ کا دروازہ یہ گھرانہ، اور جو اللہ کا دروازہ ہے اسی کو باب الحوائج کہتے ہیں. اللہ ہے نا غنی، ہم تو سب فقیر ہیں. یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو. هو الغنی الحمید، صرف اللہ ہے جو غنی ہے. تو جب سب فقیر ہیں اور غنی صرف وہ ہے، اور اس کا دروازہ جب یہ بن جائے تو جبھی تو باب الحوائج کہا جائے گا. میرے معصوم امام، ساتویں امام، لوگوں کے مسائل ڈھونڈ ڈھونڈ کر لوگوں کو ان کے مسائل حل کرتے تھے. طواف خانہ کعبہ فرما رہے ہیں، تھکیں گے نہیں. میرے مولا طواف خانہ کعبہ کر رہے ہیں، آدھا طواف چھوڑ کر چلے گئے حضرت. ایک مسئلہ حل کر کے آئے، واپس پلٹ کر آئے، طواف مکمل کیا. تو ایک چاہنے والے نے پوچھا مولا آپ کسی کا مسئلہ حل کرنے گئے طواف کو چھوڑ کر؟ حضرت نے فرمایا میں نہیں چاہتا تھا کہ مجھ سے پہلے کوئی اور اس کا مسئلہ حل کرے، اور میرا اللہ چاہتا یہ ہے کہ میرے بندوں کا خیال کرو تب میں اپنی عبادت کو قبول کروں گا. باب الحوائج. نماز جماعت میں میرے عزیز شریک ہوتے ہیں، آپ نماز جماعت میں شریک ہوتے ہیں، گردن ہلا دیجئے. تو پیش نماز اگر نماز جماعت پڑھا رہے ہوں اور کوئی نمازی تاخیر سے پہنچا ہو، توجہ، اور وہ آواز لگا رہا ہو یا اللہ کہ بھئی میں بھی شریک ہونا چاہتا ہوں. پیش نماز رکوع میں ہے، تو کیا حکم ہے پیش نماز کو، مولانا صاحب کو، کہ وہ رکوع کا ذکر اتنا لمبا کرے کہ یہ دوڑتا بھاگتا آ جائے اور نماز میں شریک ہو جائے. میرا موٹا سا سوال یہ ہے کہ نماز یہ اللہ کی پڑھ رہے تھے، توجہ بندے کی طرف کیوں ہے؟ شریعت کا مسئلہ بتا رہا ہوں نا آپ کو. شریعت میں حکم معصوم یہ ہے، حکم نبی یہ ہے کہ نماز کو، رکوع کو اتنا لمبا کرو تاکہ نمازی تمہارے ساتھ شریک ہو جائے. تو یہ تو نماز تو اللہ کی پڑھ رہے تھے، توجہ تو وہاں ہونی چاہیے تھی. یہ بندے کی آواز کو کیسے سن رہے ہیں؟ اللہ اپنا سجدہ قبول نہیں کرے گا اگر بندوں کو نظر انداز کرو گے. اگر مملکت فلاحی مملکت بننا چاہتی ہے، جو کوششیں ہو رہی ہیں، تو اس میں اللہ کی عبادت کو فروغ دینے کے ساتھ
بندوں کے امور کی تدبیر ضروری ہوگی۔ بہت بڑی بات، واہ واہ واہ۔ آج مولا باب الحوائج کی روز شہادت اس مرکزی اس تاریخی مجلس میں میری طرف سے یہی جملہ ہدیہ ہوگا کہ اگر مملکت کو فلاحی ریاست بنانا ہے تو لوگوں کے حوائج کو پورا کرو تاکہ باب الحوائج کی برکتیں آنا شروع ہو جائیں۔ باب الحوائج، یوں تو ہر امام کو یا زہر سے مارا یا تلوار سے مارا۔ مولانا طارق جمیل نے، ہمارے دیوبندی عالم دین ہیں، انہوں نے گلدستہ اہل بیت کے نام سے اہل بیت کی شان میں کتاب لکھی ہے۔ ہر اہل بیت کو نبی کی پوری آل، کسی نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ اس نبی کی رحلت کے 50 سال بعد نبی کا سارا گھرانہ ذبح کر دیا ہو، کسی نبی کے ساتھ نہیں ہوا، صرف ہمارے نبی کے ساتھ ہوا۔ نبی کی رحلت کے پورے 50 سال بعد نبی کے بچوں کو چن چن کے مار دیا۔ یہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ ہر امام کو یا زہر دے کے مارا یا تلوار سے مارا۔ کس امام کا ذکر کروں؟ آج جس امام کا روز شہادت ہے، عزادارو، زہر سے تو سب کو مارا مگر زندان میں مارا ہو، یہ صرف اور صرف امام موسیٰ کاظم ہے۔ امام موسیٰ کاظم کی شہادت میں، آپ کی مظلومیت میں یہ امتیاز ہے، یہ انفرادیت ہے کہ کسی امام کا جنازہ زندان سے نہیں نکلا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف نہ کریں۔ زہر دیا گیا، سازشوں کے ذریعے زہر دیا گیا، گھر میں کام کرنے والوں کے ذریعے زہر دیا گیا، حتیٰ ایک امام معصوم میرے مولا حسن کو تو زوجہ کے ذریعے زہر دیا۔ اس زوجہ کو بلا کے کہا کہ تم زہر دے دو تو پھر تمہاری یزید سے شادی کروا دیں گے۔ اور پھر جب وہ زہر دے کر امام کو شہید کر کے پہنچی نا کہ اپنا وعدہ پورا کرو، اب مجھے شہزادی بناؤ، تو کہا جو اپنے شوہر کے ساتھ بے وفا ہو وہ یزید کے ساتھ وفادار کیسے ہوگی؟ تو پھر یزید کے ساتھ بھی اس کی شادی نہیں کروائی۔ یہ انتہائی غربت ہے کہ کوئی اپنے گھر میں ہی اپنے گھر والوں کی طرف سے مارا جائے۔ یہ امام حسن کی کیفیت ہے۔ مگر عزادارو، انفرادیت یہ ہے۔ زندان میں تو امام سجاد بھی رہے، جناب زینب بھی رہی۔ البتہ ایک میرے بھائی، میرے عزیز مجھ سے کہہ رہے تھے کہ بی بی کے مصائب پڑھیں، تو ایک جملہ کہہ دیتا ہوں۔ زندان میں ایک بی بی آج بھی قید میں ہے اور وہ جناب سکینہ ہے۔ 1400 سال سے بی بی کا مزار زندان میں بنا ہوا ہے نا۔ جہاں اہل بیت کا زندان تھا وہیں بی بی کی شہادت ہو گئی اور امام سجاد نے بہن کو وہیں دفنا دیا۔ حسین مولا کی 4 سالہ بچی، جب کسی نے مدینے میں امام سجاد سے پوچھا تھا نا کہ آپ کی عمر تو اتنی نہیں ہے، آپ پہ یہ بڑھاپا کیسا ہے، آپ کے یہ بال کیوں سفید ہو گئے، آپ کی کمر کیوں جھک گئی، تو امام نے روتے ہوئے فرمایا چھوٹی بہن کے جنازے نے بوڑھا کر دیا، سکینہ کے جنازے نے بوڑھا کر دیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی انفرادیت یہ ہے کہ امام کو زندان میں زہر دیا گیا۔ عزادارو، امام کا تقوی، امام کی عبادت، امام کی روحانیت، امام کی ولایت، امام کا نور دیکھ کر ہر دربان، زندان کا، قید خانے کا جو انچارج ہوتا تھا، دربان ہوتا تھا، وہ امام سے متاثر ہو جاتا تھا، امام سے متاثر ہو جاتا تھا۔ یہ خبر پہنچتی تھی دربار میں کہ یہ تو ظلم نہیں کرتا، یہ تو مارتا نہیں ہے، تو کہنے لگے کوئی ایسا دربان ڈھونڈو جو اہل بیت سے نفرت کرتا ہو۔ تو بتایا گیا بغداد کا زندان، اس کا دربان سندی ابن شاہق، وہ اہل بیت سے نفرت کرتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ لہذا روایت کہتی ہے ینتقل من السجن الى السجن،
امام کو ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے میں، دوسرے قید خانے سے تیسرے قید خانے میں، حتیٰ الی سندی ابن شاہق، سندی ابن شاہق کے پاس لے گئے۔ اور جب سندی ابن شاہق کے زندان میں امام کو رکھا گیا، میں کیا ظلم کرتا تھا نہیں بتا سکوں گا، صرف ایک اشارہ کروں گا، یہ شخص امام پہ ہاتھ اٹھاتا تھا۔ اجرکم اللہ۔ اس سے کم جملہ نہیں ہو سکتا۔ تازیانے، یہ شخص امام پہ ہاتھ اٹھاتا تھا، اور اگر کوئی سفارش لگوا کر تعلقات کی بنیاد پر کوئی شیعہ، کوئی چاہنے والا محب اہل بیت تھا کہ ہمیں امام کا دیدار کروا دو، تم ہمارے امام کو آزاد تو کر نہیں رہے مگر دکھا دو کیسے ہے ہمارے امام، تو ایک کھڑکی میں سے امام کو دکھایا جاتا تھا، ایک کھڑکی میں سے وہ امام کو دیکھتا تھا۔ ایک راوی کہتا ہے کہ وہ جب پہنچا، ایک ایسے ہی ایک شخص پہنچا، اسے کہا یہ کھڑکی ہے، اس میں سے دیکھ لو اپنے امام کو۔ وہ بہت دیر تک دیکھتا رہا، پیچھے پلٹ کر آیا، کہنے لگا وہاں تو ایک چادر پڑی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حق ہے ایسے ہی بلند آواز سے رونے کا۔ عزاداروں کا علاقہ ہے، پرسداروں کا علاقہ ہے، تکلف کر کے نہ روئیں۔ تو جب آ کے کہتا ہے نا کہ وہاں تو ایک چادر پڑی ہے، تو اس نے کہا وہ چادر نہیں ہے، وہ تمہارا امام ہے۔ امام کا بدن مبارک اتنا نحیف ہو گیا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہمارے علاقے کا، ہمارے شہر کا اگر کوئی معتبر گرفتار ہو جائے، کسی غلط فہمی کی بنیاد پر اسے اسیر کر دیا جائے، اسے زندان میں، جیل میں ڈال دیا جائے، ہمارا سارا شہر روڈ پر آ کے بیٹھ جاتا ہے، دھرنے، ریلیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ کتنی مظلومیت ہے امام کی۔ امام قید خانے میں ہے اور شیعہ کچھ نہیں کر پا رہا۔ ایک منظر صرف بتاؤں گا اور مجلس میرے حصے کی مکمل ہو۔ ایک امام کا چاہنے والا، ایک امام کا محبت کرنے والا شاعر ابو العطا مدینے کا رہنے والا، ہارون الرشید کے دربار میں رات کو محفل سجتی تھی، لہو و لعب کا ماحول بنتا تھا، بے حیائی ہوتی تھی کہ ایک مرتبہ کسی نے آواز دے کر کہا، امیر آج ہم نے ابو العطا کو بغداد میں دیکھا ہے۔ کہنے لگا ابو العطا اتنا بڑا شاعر، اتنا نامور آدمی، وہ تو مدینے کا رہنے والا ہے، وہ بغداد میں تمہیں کیسے نظر آ گیا؟ خبریں ملنا شروع ہوئی کہ ہاں ابو العطا بغداد آیا ہوا ہے اور فلاں سرائے میں، فلاں مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا ہے۔ ہارون رشید نے حکم دیا ابو العطا کو بلا کے لاؤ۔ اب رات کو محفل سجی، ابو العطا آ گئے۔ ابو العطا تم مدینے کے رہنے والے، بغداد میں کیسے؟ تو اب کیا کہے وہ؟ جواب دیا کہ میں اپنی ذاتی غرض سے یہاں آیا ہوں، کچھ دن تک رہوں گا، میرے بیوی بچے بھی میرے ساتھ ہیں۔ کہا اچھا جب تک ہو روزانہ دربار میں آؤ اور اپنا کلام سناؤ۔ ابو العطا روزانہ آتا ہے، کوئی نہ کوئی غزل سنائی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی کلام ابو العطا سے سنا جاتا ہے۔ ایک دن جب کئی دن گزر گئے تو ایک دن ہارون رشید نے کہا کہ فلاں غزل سناؤ جو بہت مشہور ہوئی ہے۔ تو کہنے لگا میں کئی دن سے آپ کو اپنا کلام سنا رہا ہوں، اب جو میں سناؤں گا تو مجھے ایک بات کا جواب چاہیے، مجھے اس کے بدلے میں ملے گا کیا؟ حاکم ہے، بادشاہ ہے، فوراً کہنے لگا جو مانگو گے دے دوں گا۔ تم کچھ مانگو اور میں نہ دوں؟ مانگو، کیا مانگنا ہے؟ کلام سناؤ پھر مانگو۔ ابو العطا نے کلام سنا دیا، محفل برخاست ہو گئی۔ ہارون نے دیکھ کر کہا ابو العطا کچھ مانگنا چاہ رہے تھے؟ تو ابو العطا نے کہا میرے امام کو آزاد کر دو۔ اللہ، ہارون کچھ دیر خاموش رہا اور پھر کچھ دیر کے بعد بولا کہ 3 دن بعد زندان کے دروازے پہ چلے جانا، 3 دن کے بعد جیل کے زندان کے دروازے پہ چلے جانا، تمہارے امام کو ہم آزاد کر دیں گے۔ اب میں آپ رونے والوں سے پوچھوں، یہ جب مسافر خانے میں اپنے بیوی بچوں کے پاس گیا ہوگا تو کتنا خوش گیا ہوگا، 14 سال بعد میرے امام کو آزادی مل رہی ہے اور وہ بھی میری وجہ سے مل رہی ہے۔ تیاریاں کر رہے ہوں گے نا، ہار ڈالیں گے، پھول ڈالیں گے، استقبال کریں گے، مولا سے پہلے میں ملوں گا، میں مولا کے ہاتھ چوموں گا۔ چھوٹے بچے سے کہنے لگا تو مولا کا ہاتھ چومنا، اپنے بچی سے کہنے لگا آگے بڑھ کے سر جھکا کے کھڑے ہو جانا۔ تیاریاں ہوتی رہی 3 دن تک کہ امام کا ہم زندان کے دروازے پہ جا کر استقبال کریں گے۔ تیسرا دن آیا، صبح سے جا کے بیٹھ گئے۔ دروازہ کھلتا تھا، کچھ اسیروں کو آزاد کیا جاتا تھا، کچھ اسیروں کو زندان میں لے جایا جاتا تھا۔ ہر دفعہ دروازہ کھلتا تھا تو یہ دروازہ کھولنے والے سپاہی سے پوچھتے تھے آج میرے امام کو آزاد ہونا ہے۔
تو وہ کہتا تھا ہاں صبر کرو، آج تمہارا امام آزاد ہو جائے گا۔ صبح سے عصر کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت ہو گیا، دروازہ کھلا، اس نے بڑھ کر کہا آج میرے امام کو آزاد ہونا تھا، کہ تیاری کرو تمہارا امام باہر آ رہا ہے۔ اب میں پھر آپ سے پوچھوں کہ کیا دل کی دھڑکنیں بڑھنا شروع ہوئی ہوں گی؟ میں اپنے امام کو دیکھوں گا کہ ایک مرتبہ کھڑا اس طرف دیکھ رہا تھا، کیا دیکھا؟ ایک تختے پہ جنازہ آ رہا ہے، 4 مزدور جنازہ اٹھائے لا رہے ہیں اور وہ آواز دیتے جا رہے ہیں ہادا امام الرفضہ، یہی ہے جو رافضیوں کا امام ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا أی منقلب۔